بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ یار عائشہ، حد ہوتی ہے، تو کب سدھرے گی؟ دیکھ، یہ حرکتیں تیری ذرا بھی ٹھیک نہیں۔ اکلوتی اولاد ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جو جی میں آئے انسان وہی کرے۔ کالج کینٹین میں بیٹھی ہر روز کی طرح عائشہ کو آمنہ لیکچر دے رہی تھی۔ عائشہ سموسہ کھاتے ہوئے بولی، دیکھ آمنہ، ایک تو مجھے لیکچر بہت زیادہ دیتی ہے یار، میری ایک اپنی لائف ہے، سوچ ہے، سٹائل ہے۔ ایک تو ممی پاپا نے تیری باتوں میں آ کر گرلز کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، ورنہ میرا تو قطعی ارادہ نہ تھا کہ میں گرلز کالج میں ایڈمیشن لوں۔ تیری زبان بہت ہی چلتی ہے میری ممی پاپا کے سامنے، اور ڈانٹ بھی کتنی برواتی ہے تو مجھے۔ دیکھ یار، میں تجھے تیرے بھلے کے لیے ہی سمجھاتی ہوں، اس طرح کے فضول کاموں سے تو اپنا نقصان کر بیٹھے گی۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، تجھے اچھا سمجھانا میرا فرض ہے۔ میں تیری بچپن کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسن بھی ہوں۔ آمنہ کی بات سن کر اس نے منہ بناتے ہوئے بولی، جبھی تیری اتنی بکواس میں سن لیتی ہوں، ورنہ ممی پاپا بھی مجھے کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے۔ ایک تو ہی میری ماں بنے رہتی ہے۔ یار تو اتنا لیکچر دے دے کر تھکتی نہیں؟ مگر میں سن سن کر تھک جاتی ہوں۔ ہاں، اور عمل پھر بھی نہیں کرتی، آمنہ بولی۔ میں کبھی بھی نہیں سدھر سکتی، اور ہاں، آج شام ہمارے محلے کا عامر لڑکا ہے نا، اس کے ساتھ ملنے کا پروگرام ہے، کل اپنے کزن عمران کے ساتھ اور پرسوں صبور کے ساتھ۔ ارے لائن کا اصل مزہ ڈیٹ مارنے میں ہے۔ اور یہ بول کر وہ مسکرانے لگی۔ عائشہ پلیز سدھر جا، تیری یہ لینگویج سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ارے پاگل، اس ٹپوری لینگویج کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، کبھی تو بول کر تو دیکھ آمنہ، سچ میں بڑا مزہ آتا ہے، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر آمنہ اپنا بیگ اٹھا کر کلاس لینے چلی گئی۔ عائشہ اکلوتی اولاد ہونے اور گھر بھر کا ماحول آزاد ہونے کی وجہ سے کافی بولڈ لڑکی تھی، جبکہ آمنہ کا تعلق ایک سلجھی ہوئی اور مذہبی فیملی سے تھا۔ آمنہ کے بابا عدیل احمد سرکاری افسر تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ آمنہ کی امی صابرہ بیگم بھی مذہبی خاتون تھی۔ آمنہ کیونکہ عدیل احمد اور صابرہ بیگم کی پہلی اولاد تھی، اس لیے اس کی تربیت پر دونوں نے خوب دھیان دیا تاکہ آنے والی بعد کی اولادیں بھی آمنہ کی طرح نیک ثابت ہوں۔ آمنہ کے بعد دانش، جو کہ 9 کلاس میں پڑھتا تھا، جبکہ اس کے برعکس پڑوس میں رہتے ہوئے بھی عائشہ کے گھر کا ماحول اچھا خاصا آزادانہ تھا۔ عائشہ کے والد اسلم صاحب لندن میں جاب کرتے تھے، سال میں 2 بار یا کبھی 1 بار آتے تھے۔ اسلم صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے جمیلہ خاتون بھی کافی ماڈرن ہو گئی تھی۔ پیسہ بہت زیادہ تھا اور بیجا استعمال بھی تھا۔ پینٹ شرٹ پہننا، لیٹ نائٹ پارٹیز پر جانا، گھر میں پارٹیز کرنا آئے دن کا معمول تھا۔ عائشہ بھی لڑکوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھی، ہر لڑکے سے فلرٹ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ڈیٹ پر گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، غلط حرکتوں میں مشغول رہنا بھی بہت حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس لیے آمنہ بچپن کی دوست ہونے کے ناطے عائشہ کو سمجھاتی رہتی تھی، مگر عائشہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ مگر پھر بھی عائشہ کبھی آمنہ کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیتی۔ اسے آمنہ کو بولنا برا لگتا تھا، لیکن عائشہ اپنی فطرت بدلنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، کیونکہ اسے عیاشیوں اور برے کاموں کی لت جو لگ گئی تھی۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، عائشہ ان کاموں سے بہت دور تھی۔ آمنہ ہر وقت عائشہ کی حرکتوں کی وجہ سے فکر مند رہتی تھی اور اللہ سے اس کی نیک ہدایات کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ آمنہ، خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے، خوشبو سے ہی مجھے تو بھوک لگ گئی، جمیلہ خاتون نے آمنہ کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے کہا تو عائشہ بولی، ممی پلیز یہ بریانی کی پلیٹ مجھے دے دیں، آمنہ کے ہاتھ کی بنی بریانی مجھے بہت ہی پسند ہے، یہ میں کھاؤں گی۔ واقعی آمنہ، تم بہت اچھی بریانی بناتی ہو بھئی، اب ایک پلیٹ سے گزارا بالکل بھی نہیں چلنے والا، اپنی دوست عائشہ کے لیے الگ انتظام کرو تم کھانے کا۔ جمیلہ کی بات سن کر آمنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
आंटी ये बिरयानी आपके लिए ही लाई हूँ, आयशा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, हम दोनों अपने रूम में खाएंगे, चलो आयशा। आमना की बात सुनकर आयशा मुस्कुरा के उसके साथ चली गई। दोनों हंसी मजाक करते हुए बिरयानी खाने लगे। अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होकर दोनों वैन में बैठी थी। फिर ऐसा हुआ कि आयशा वैन से बीच रास्ते में उतर गई। आमना उससे रोकती रह गई, मगर आयशा ने कब किसी की कोई बात सुनी है जो आज सुनती। आमना बुरा मानकर रह गई। शाम में आयशा आमना के घर उसके रूम में आकर बेड पर लेटते हुए बोली, आमना यार इतना मज़ा आया आज, पूरे कॉलेज टाइम मैं सुबोर के साथ थी, हमने खूब खाया पिया, घूमे फिरे यार, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अपनी ये बकवास बातें तू अपने पास रख, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। आमना की बात सुनकर आयशा हंसते हुए उसे मोबाइल दिखाते हुए बोली, आमना यार तू अपने लेक्चर्स बंद कर और ये मोबाइल देख, स्मार्टफोन है पूरे 40,000 वाला, मुझे सुबोर ने गिफ्ट किया है और खूब सारी चॉकलेट्स भी दी हैं, ये ले मैं तेरे लिए भी लाई हूँ। मुझे तेरी ये चॉकलेट्स नहीं खानी, तू खुद ही खा और एंजॉय कर। आयशा आज ये तुझ पर पैसे खर्च कर रहा है, कल वसूली भी करेगा, और आजकल के लड़कों की वसूली क्या होती है ये तू अच्छी तरह जानती है। आमना के सवाल पर ठंडी आह भरते हुए बेड पर दराज होते हुए आयशा बोली, हाय मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी वसूली कर ले, कितना हैंडसम और क्यूट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आयशा शर्म कर और कुछ खुदा का खौफ भी कर, अगर मर गई ना तो जहन्नुम में जाएगी, आग में जलेगी, अभी भी वक्त है, तू तौबा कर ले, तू सुधर जा। आयशा ढठाई से हंसते हुए बोली, मुझे तो पता है कि जैसी मेरी हरकतें हैं ना, मेरे तो जहन्नुम में सीख कबाब ही बनेंगे, बस मैं तो हर लड़के से खूब मज़े लेना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। आमना जलकर बोली, बहुत ही बदतमीज़ और ढीठ लड़की है तू, भाई तू कभी भी नहीं सुधर सकती, ज़रा सा खौफ नहीं है तुझे खुदा का। अच्छा अब तू लेक्चर देना बंद कर, मैं तुझे अपनी और सबूर की सेल्फी दिखाऊं। सेल्फीज देखते हुए आमना कान पकड़कर बोली, अल्लाह का खौफ कर आयशा, अगर इस तरह की सेल्फीज तेरी शादी के बाद तेरे शोहर ने देख ली तो तुझे उसी वक्त तलाक दे देगा। तुझे किस पागल ने बोला कि मैं शादी करूंगी, बल्कि मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी एक लड़के के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तू जानती है ना कि बदल बदल के हर चीज़ यूज़ करना मेरी आदत है, मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकती और ना ही किसी की पाबंदियों में रह सकती हूँ, समझी तू। आमना तप कर बोली, हाँ मेरी माँ मैं समझ गई, तू कभी भी नहीं सुधर सकती और ना ही एक की हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला तुझे नेक हिदायत दे, आमीन। आयशा ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए बोली तो नसीहत करते करते थक जाएगी और मैं। आयशा ने बात अधूरी छोड़ दी। आमीन। तो आमना हंसते हुए बोली, तेरी ये अंदाज मैं खूब समझती हूँ आयशा, तू नहीं सुधरने वाली। फिर दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगी। अगले दिन आमना के मोबाइल पर कॉल करके आयशा बोली, हेलो आमना यार, प्लीज़ जल्दी घर आ जा, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आमिना के सवाल पर झुंझलाते हुए आयशा बोली, अब तू अपने घर से ही सवालात करती रहेगी या फिर घर भी आएगी? बस जल्दी से आजा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। ओके मैं आती हूँ। मोबाइल रखकर आमना साबरा बेगम से बोली, अम्मी आयशा की कॉल आई है, मैं ज़रा उसके पास से होकर आती हूँ। साबरा बेगम ने आमना को अपने बराबर बिठाते हुए कहा, आमना बेटा मेरे पास बैठो, ज़रा बात करनी है। आमना बैठते हुए सादतमंदी से बोली, जी अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आमना बेटा, तुम हमारी पहली और इकलौती बेटी हो और तुम्हारे बाबा तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आयशा और जमीला बहन का रहन सहन हम लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ है। उनके घर इस तरह आना जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं। कल भी दानिश ने आयशा को किसी नए लड़के के साथ देखा है। आयशा आए दिन नए नए लड़कों के साथ कार में घूमती फिरती नजर आती है। जमीला बहन भी पार्टीज अटेंड करती नजर आती हैं। जिस तरह की पार्टीज में वो जाती है ना, तुम्हारे बाबा के कई जानने वालों ने भी उन्हें बताया कि दोनों माँ बेटी का किरदार ठीक नहीं है। असलम भाई तो यहाँ होते नहीं, उन्हें क्या खबर कि उनके पीछे यहाँ क्या क्या हो रहा है। बस बेटा आयशा के घर तुम ना जाया करो, तुम्हारे बाबा और भाई दानिश ने सख्ती से मना कर दिया है। साबरा बेगम की बात सुनकर आमना बोली, अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
میں آپ کی کسی بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی، مگر امی، عائشہ میری بچپن کی دوست ہے، اتنی آسانی سے بچپن کا ساتھ چھوڑنا آسان تو نہیں۔ ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آہستہ آہستہ میں عائشہ سے دوستی ختم کر دوں گی، آپ کو اور بابا کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ابھی تو اسے آنے کا کہہ دیا، مگر آج کے بعد میں اسے کبھی بھی اوکے نہیں کروں گی، اپنے کام سے کام رکھوں گی۔ صابرہ بیگم آمینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید ہے۔ اچھا، ابھی چلی جاؤ اور فوراً ہی واپس آ جانا، اور ہاں، آئندہ کبھی بھی حامی مت ورنا، اسے اپنے گھر بلاؤ مگر اس کے گھر جا کر مت بیٹھا کرو۔ اوکے امی، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ عائشہ کے روم میں انٹر ہو کر آمنہ بولی، اف میرے خدا، اتنا پھیلایا ہوا کیوں ہے اپنا روم، اور یہ الماری کے کپڑے بیڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ کب کال کی تھی تجھے میں نے؟ آمنہ بولی، کام کر رہی تھی، تیری طرح فارغ نہیں رہتی۔ اب جلدی بتا، ایسا کیا کام ہے، کیا پرابلم ہو گئی جو مجھے بلایا؟ آج مجھے بہت کام ہے گھر پر، جلدی بات کر یار، عائشہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے تو چپ ہو جا آمنہ، پھر میری پرابلم سن۔ آمنہ منہ بنا کر بولی، اوکے بکو، اب کیا پرابلم ہے؟ آمنہ، بہت ہی سنگین پرابلم ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سنگین پرابلم؟ اور وہ بھی عائشہ اسلم کو؟ ویری فنی، وٹ اے جوک۔ عائشہ منہ بنا کر آمنہ کی نقل اتار کر ہنستے ہوئے بولی، وٹ اے جوک۔ تو اپنی بکواس بند کر کے میری پرابلم تو سن لے آمنہ، بی سیریس۔ آمنہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اوکے میں اب سیریس ہوں، بتا کیا بات ہے؟ عائشہ بولی، آمنہ کل 14 فیبری ہے اور سنگین پرابلم یہ ہے کہ میرے اتنے سارے بوائے فرینڈز ہیں جو کہ سب کے سب مجھ سے ایک وقت میں ملنا چاہ رہے ہیں، اور کپڑوں کا الگ سے مسئلہ ہے کہ کون سا ڈریس پہنوں میں۔ آمنہ غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، عائشہ، 14 فیبری کو کیا کیا غلط حرکتیں ہوتی ہیں اور تو مجھ سے ایسے کاموں کے لیے مشورے مانگ رہی ہے؟ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، ویسے بھی عصر کی اذان شروع ہو گئی، میں نماز پڑھ کر کچن میں کام کروں گی، جا رہی ہوں میں، اور ہاں ہو سکے تو میری ایک حسرت پوری کر دینا۔ حسرت؟ کیسی حسرت آمنہ؟ عائشہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، تو آمنہ نے جواب دیا، میری حسرت ہے عائشہ کہ میں تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں، میری یہ حسرت میری زندگی میں تم ضرور پوری کر دینا۔ اتنی صبح کہاں جا رہی ہو عائشہ؟ ممی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عائشہ بولی، ممی، میں اپنے کالج کی فرینڈز کے ساتھ ان کے گھر میں کمبائنڈ اسٹڈی کروں گی اور مجھے کچھ نوٹس بھی خریدنے ہیں، اس لیے وہاں جا رہی ہوں۔ دوست کے ساتھ ہی خرید لوں گی، آپ بس مجھے 5000 روپے دے دیں۔ کیا آمنہ بھی جا رہی ہے تمہارے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے؟ ممی، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آمنہ کے پیرنٹس کتنے آکرڈ ہیں، اور وہ کہاں آمنہ کو کہیں آنے جانے دیتے ہیں۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں، بائے۔ عمران کے ساتھ عائشہ پہلے بریک فاسٹ کرنے ریسٹورنٹ گئی۔ عمران اس کا کزن تھا، اسے بچپن سے پسند کرتا تھا، ماموں کا بیٹا ہونے کے ناطے اکثر گھر بھی آیا کرتا تھا، مگر عائشہ تو سب کے ساتھ دل لگی کرتی تھی، عمران کے ساتھ بھی دل لگی کر رہی تھی۔ عمران نے عائشہ کو گولڈ رنگ دیتے ہوئے کہا، عائشہ، آج تمہیں یہ گولڈ رنگ اپنے ہاتھ سے پہنا کر زندگی بھر کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ یہ رنگ ویلنٹائن گفٹ ہے اور میرے پیار کی نشانی ہے۔ گولڈ کی خوبصورت رنگ اپنے ہاتھ میں دے کر عائشہ مسکراتے ہوئے بولی، گولڈ کی خوبصورت رنگ اپنے ہاتھ میں دے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اٹس سو کیوٹ عمران، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اور میرا ویلنٹائن گفٹ کہاں ہے؟ عمران کی بانی ہز نظروں کو سمجھتے ہوئے عائشہ گہرے انداز میں گویا ہوئی، آج تم جو کہو گے میں تمہیں وہی گفٹ دوں گی، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ عمران خوش ہوتے ہوئے بولا، امی ابو دونوں گھر پر نہیں ہیں، جاب پر گئے ہیں، ہم گھر چلیں، آج پیار کرنے والوں کا دن ہے تو کیوں نہ ہم۔ عائشہ گہری نظر ڈالتے ہوئے بولی، آف کورس، وائی ناٹ بیبی، اور عمران کے گھر جا کر وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شام میں سبور کے ساتھ ویو پر عائشہ خوب تیار ہو کر گہری نیلی شام میں پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ سبور نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے گولڈ کی چین پہناتے ہوئے کہا، اٹس یور ویلنٹائن گفٹ عائشہ، آئی ریئلی لو یو۔ آئی لو یو ٹو سبور، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ آج میں تم سے گفٹ میں کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ سبور کے سوال پر اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر عائشہ بولی،
آج تو مجھ سے میرا اپنا آپ بھی مانگو گے نا تو خدا کی قسم میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ تم جیسا ہینڈسم خوبصورت وجیہہ نوجوان کی باہوں کا گھیرا مجھے خود میں سمیٹ لے گا۔ مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ آج میں اور تم ایک ہو جائیں۔ عائشہ کی بات پر صبور ہنستے ہوئے بولا، بے وقوف لڑکی، یہ سب حرکتیں شادی کے بعد میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ سب شادی کے بعد ہی ٹھیک ہے، یہ شادی کے پہلے ٹھیک نہیں رہتا۔ عائشہ منہ بنا کر جنجلاتے ہوئے بولی، تو پھر تم آج کے دن مجھ سے کیا مانگنے والے تھے؟ آج کے دن تو پیار کرنے والے یہی سب کرتے ہیں، اور تم ہو کے؟ صبور نے پیار سے عائشہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب غلط ہے میری جان، اور تم ایک لڑکی ہو، ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ میں تو تم سے زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ مانگ رہا ہوں، آج کے دن اس سے بہترین گفٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ دو۔ عائشہ کے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا، اس نے زبردستی ہنستے ہوئے صبور کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں عائشہ اسلم آج تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر صبور احمد سے پیار نبھاؤں گی اور صبور احمد کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ یہ کہہ کر زور زور سے کہکہا لگانے لگی۔ صبور بھی ہنسنے لگا۔ ڈنر کے بعد عائشہ کو صبور نے گھر چھوڑنے کے لیے روڈ کے سائڈ چھوڑ دیا۔ عائشہ بولی، بس کار یہیں روک دو، آگے میں پیدل جاؤں گی تاکہ محلے والا کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ ممی پاپا تک خبر پہنچ جائے گی۔ صبور کے جانے کے بعد عائشہ نے عامر کو کال کر کے روڈ پر بلا لیا اور چادر سے منہ چھپاتے ہوئے اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے عامر نے گولڈ بریسلیٹ گفٹ کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عائشہ، یہ رنگ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ کب لی تم نے؟ پپا نے لندن سے بھیجی ہے، اور یہ چین بھی کیسی لگی تمہیں؟ بہت خوبصورت ہے تمہارے پپا کی، چلو میں تمہیں اندر کیبن میں لے چلتا ہوں، میں نے پہلے ہی بک کروایا ہوا ہے، آج ہم خوب ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ عائشہ ہنستے ہوئے بولی، بڑے چالاک ہو تم، پہلے ہی سے سارا انتظام کر لیا، ویری گڈ عامر۔ اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے بعد رات جب عائشہ گھر آئی تو جمیلہ خاتون کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ عائشہ گولڈ کے گفٹس دے کر خوش ہوتی رہی اور عمران اور عامر کے ساتھ پرخوش ہوتی رہی۔ صبور کے بیوقوف ہونے کا مذاق اڑاتے ہوئے نیند کی آغوش میں سو گئی۔ اگلے دن آمنہ کے روم میں بیٹھ کر اپنے بیگ سے گفٹ دکھاتے ہوئے عائشہ بولی، آمنہ مت پوچھ یار، کتنا مزہ آتا ہے، پیار کرنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے، اوپر سے گولڈ گفٹس بھی ملے۔ آمنہ منہ بناتے ہوئے افسردہ انداز میں بولی، اپنی عزت کا سودا کر کے گولڈ کے گفٹ لینا تجھے مزہ آ رہا ہے اس میں؟ عائشہ سدھر جا، کل کو شادی کے بعد تیرے شوہر کو ان کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو ایک لمحہ نہ لگائے گا تجھے چھوڑنے میں۔ یار آمنہ، میں تجھ سے اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں اور تو ہے کہ مجھے لیکچر دے رہی ہے۔ اور ایک بات تو سن لے، میں شادی کر کے ایک آدمی کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی، میری لائف کسی ایک مرد پر محیط نہیں ہو سکتی۔ عائشہ کی اس بات پر آمنہ نم آنکھوں سے بولی، مجھے افسوس ہے کہ تیری سوچ جان کر، اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ میں تیری بچپن کی دوست ہو کر بھی تجھے صحیح راستے نہیں دکھا سکی، اس لیے آج کے بعد ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ ہماری دوستی آج سے ختم، سب ختم آج کے بعد، نہ تو میرے پاس آئے گی، نہ میں تیرے پاس تیرے گھر آؤں گی، نہ ہم کالج ایک ہی بینچ پر بیٹھیں گی، ہماری دوستی ختم۔ عائشہ غصے سے بولی، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، میں بھی کوئی تیرے لیے مری نہیں جا رہی، ختم تو پھر سب ختم، خدا حافظ۔ آمنہ اور عائشہ کی دوستی ختم ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عائشہ کی لائف میں کیا چل رہا تھا آمنہ اس سے بے خبر تھی۔ ہفتے میں بس ایک بار عائشہ سے کالج میں آمنہ کا سامنا ہوا، مگر عائشہ غصے سے منہ بھر کر چلی گئی۔ دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا۔ عائشہ کافی دن سے کالج نہیں آئی تھی، ایک دوسرے کے گھر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ آمنہ نماز پڑھ کر عائشہ کو راہ حق پر لانے کی دعا لازمی کر رہی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد دانش کو اپنے سامنے بیٹھا پا کر آمنہ بولی، حیرت ہے، آج تم میرے پاس کیا خبر لائے ہو؟ وہ پلیز، عائشہ سے میں دوستی ختم کر چکی ہوں، بہت بار تمہیں سمجھا چکی ہوں دانش، مجھ سے عائشہ کے متعلق کوئی بات بالکل نہ کرنا۔ دانش منہ بناتے ہوئے بولا، آج بھی پہلے سے ہی ٹوک دیا نا، کتنے دن سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپی، لیکن تم ہو کہ پہلے ہی منع کر کے اپنے گھر سے جانے کا کہہ دیتی ہو، مگر آج میں پوری بات بتا کر ہی جاؤں گا۔ دانش میرے بھائی، مجھے عائشہ کے متعلق کوئی بھی بات نہیں سننی، پلیز یہاں سے جاؤ،
प्लीज़ आपी, एक हफ्ते से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे अपने घर से भगा देती हो। आज मैं बात करके ही जाऊँगा। दानिश के ढटाई अंदाज पर आमना मुंह बनाकर बोली, अच्छा बाबा जल्दी बताओ और चंद लफ्ज़ों में बात करना, बगैर सस्पेंस क्रिएट किए। आपी, तुम्हें तो पता ही है ना कि आयशा के कितने बॉयफ्रेंड्स थे और उसका बिल्कुल गलत रिलेशन भी था। दानिश प्लीज़ फजूल गोई से परहेज करते हुए पॉइंट की बात पर आओ। ओके ओके आपी वो सबूर को जानती है ना आप, मेरे दोस्त अनवर का बड़ा भाई। वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, अपने वालिद का कारोबार भी संभाल रहा था और बहुत ही खूबसूरत लड़का था। आमना हैरत से पूछने लगी, था का क्या मतलब? हाँ, मुझे आयशा ने मोबाइल पर उसकी तस्वीर दिखाई थी। अच्छा हैंडसम लड़का है और अनवर तो अक्सर तुम्हारे साथ घर पर आता है, वो भी शरीफ और अच्छा बच्चा है। क्यों, क्या हुआ सबूर को? दानिश अफसुर्दा होकर बोला, सबूर भाई की लास्ट वीक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आमना हैरत से बोली, क्या? वो तो बहुत कम उम्र नौजवान था, उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। हाँ आपी, मैं तो खुद अनवर के साथ साथ रहा हूँ, आपको इतनी बार बताना चाहा मगर अपनी दोस्ती ख़त्म हो जाने के गम से आप निकल ही नहीं रही थी। खुद को रूम में और स्टडी में बिजी कर लिया था। आप जानती हैं सबूर भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ बताओ दानिश। आयशा को आमिर के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था और आयशा की गलत मूवीज आमिर ने बनाकर सबूर भाई को दे दी और फिर सबूर भाई को इतना गुस्सा आया कि वो आयशा के घर उससे बात करने गए। उनकी ठीक ठाक बहस हो गई। गुस्से में कार ड्राइव करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। 4 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद इंतकाल हो गया। असल वजह उन्हें आयशा की बेवफाई का सदमा था और आयशा की गलत वीडियो मोहल्ले के हर लड़के के पास मौजूद है। तुमने अच्छा ही किया आपी, ये सब होने से पहले ही उस गंदी लड़की से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी। बस अनवर और उसके अम्मी अब्बू का रो रो कर बुरा हाल है, मुझसे तो उनका रोना नहीं देखा जा रहा। दानिश की बात सुनकर आमना अफसुर्दा हो गई और सबूर की जवान मौत पर रात के तीसरे पहर आयशा गहरी नींद में अपने रूम में बेड पर बेखबर सो रही थी। अचानक उसके कान में पड़ी आवाज़ से वो चौंक कर हड़बड़ा कर बेड से खड़ी होकर लाइट ऑन करके चारों तरफ रूम के देखने लगी। सामने कमरे की दीवार के साथ सफ़ेद कफन में मलबूस सबूर खड़ा था। आयशा की कग्गी बन गई। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आवाज़ थी कि हलक से निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। पसीने तो ऐसे बहने लगे थे कि मानो शावर के नीचे खड़ी हो। सबूर को अपने सामने कफन में मलबूस बढ़ते देकर मजीद सांसें चढ़ने लगी थी। सबूर आयशा से एकदम करीब हुए जा रहा था। आयशा का दम ही निकलने के करीब आ गया था। सबूर ने अपने लब खोले और कहा, आयशा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुमने मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था ना, अब तुम्हें वादा वफा करना होगा। मैं वक्त से पहले तुम्हारी बेवफाई के हाथों मारा गया हूँ। अब तुम्हें वादा खिलाफी हरगिज नहीं करने दूंगा। अब तुम्हें मरना होगा और मरकर मेरे पास आना होगा। अब तुम्हें मरना होगा, मेरे पास आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। वैलेंटाइन डे पर जो मैंने तुम्हें चेन दी थी ना, तुम्हारे गले में है, उसे ही तुम्हारे गले का फंदा बनना होगा। सबसे वैलेंटाइन गिफ्ट वसूल करती हो। अब यही वैलेंटाइन गिफ्ट तुम्हारी मौत का सबब बनेंगे। आयशा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मौत का मज़ा क्या होता है। तुम्हारी बेवफाई मेरी मौत की वजह बनी है ना, अब तुम भी मरोगी और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो जाओ आयशा। बहुत जल्द तुम्हारे गले की चेन तुम्हारे मौत की वजह बनेगी। तुम्हारा वैलेंटाइन गिफ्ट तुम्हारी मौत की वजह से। और फिर सबूर कहकहे लगाने लगा। आयशा डरकर जैसे ही भागने लगी, कमरे की दहलीज से टकराकर गिर गई। खुद को संभालते हुए अपनी मम्मी के बराबर में जाकर लेट गई, मगर सारी रात डरती ही रही और वो सो न सकी। आयशा, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। भला एक मरा हुआ इंसान कैसे दुनिया में आ सकता है और तुम्हें भला कैसे मारने की धमकी दे सकता है? तुमने सबूर की मौत को कुछ ज्यादा ही खुद पर हावी कर लिया है। ख्वाब देखा होगा तुमने,
चलो अब उठो और शावर लेकर खाना खाओ। जमीला के समझाने पर आयशा ने खौफजदा होकर जवाब दिया, मम्मी प्लीज़ मेरा यकीन करें, मुझे सबूर की रूह ने रात को डराया है। कफन में लिपटा हुआ था, वो चेहरे और जिस्म पर चोटें लगी हुई थी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है और उसकी वो खौफनाक हंसी मैं नहीं भूल सकती। अच्छा तुम उठो तो सही, कुछ खा लो। मम्मी की बात सुनकर आयशा मम्मी के रूम से निकली, पर जैसे ही अपने रूम में आई, वॉशरूम गई तो फेस वॉश करते हुए जैसे ही मिरर में देखा तो पीछे सबूर कफन में लिपटा खड़ा मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते आयशा के करीब आ रहा था। आयशा जोर जोर से चीखने लगी, मम्मी मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी ये मुझे अपने साथ ले जाने का कह रहा है। बचाओ मुझे मम्मी, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, ये मुझे मार डालेगा। जमीला आयशा के यूं चीखने पर फौरन भागी भागी वॉशरूम में पहुंची। आयशा अपने चेहरे पर हाथ रख के मुसलसल चीख रही थी। उसे खौफजदा देखकर उसे गले से लगाकर रूम में ले आकर सोफे पर बिठाकर कहा, आयशा बेटा ये क्या हाल बना लिया है, इतना खौफ क्यों? तुम तो कभी किसी चीज़ से नहीं डरती थी, फिर ये सब क्या है? मम्मी आपसे झूठ नहीं बोल रही, वो देखिए सामने रूम के वॉल के साथ वो खड़ा मुस्कुरा रहा है। आयशा की उंगली के इशारे से सामने वाली तरफ देखा, फिर आयशा को मजीद खौफजदा देखकर जमीला परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें सबूर कहीं भी नजर नहीं आया था, लेकिन बेटी की हालत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप ये किताबें रखो टेबल पर और मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। किताबें टेबल पर रखते हुए दानिश को बगूर देकर बोली, दानिश मेरे भाई, तुम्हें ना न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर होना चाहिए था। जिस तरह तुम मोहल्ले की हर न्यूज़ पर खबर रखते हो ना, तुम एक बहुत अच्छे रिपोर्टर बनोगे। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दानिश मुंह बनाकर बोला, वेरी फनी आपी, इतनी अच्छी बात बताने आया था, अब नहीं बताऊंगा, जाएं आप अपनी स्टडी करें। आमिना मुस्कुराते हुए लाड से भाई का हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी दानिश, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सॉरी भाई, अच्छा बताओ क्या बात है? पिछले एक हफ्ते से डेली पीर फकीरों को अपने घर बुला रही हैं जुमेला आंटी। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, और फिर से आयशा की वो वीडियो भी वायरल हुई है। पूरे मोहल्ले के लड़कियों ने क्या क्या कहा है, बस मत पूछे। यकीन करें आपी, ये लोग यहाँ से चले जाए ना, मोहल्ला बिल्कुल पाक हो जाए। वैसे ये जुमीला आंटी कौन सा कम है, कई मर्दों के साथ इनके भी, बस असलम अंकर बेचारे। अच्छा दानिश अब बस भी करो, अल्लाह हिदायत दे इन दोनों माँ बेटी को, बस यही कह सकते हैं। वैसे ये पीर फकीर क्यों आ रहे हैं आयशा के घर? इतनी अंदर की बात तो पता नहीं आपी, बस सुना है कि आयशा के रोने की आवाज़ सुनी थी लोगों ने। हो सकता है कि आयशा के लिए बुलाया गया हो, या पता नहीं जादू टोनों में पड़ गई हूँ दोनों माँ बेटी, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, आमना बोली। बाबा जी आज पूरे 15 दिन हो गए आपके इलाज से मेरी बेटी की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आया। वो डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है, वो मरा हुआ लड़का इसे नजर आता रहता है। जमीला की बात सुनकर बाबा बोले, तुम्हारी बेटी का हिसार बांध दिया है, इस जिद्दी रूह से वो बस नजर आ सकती है, आयशा बेटी के करीब नहीं आ सकता। मैं एक तावीज़ तैयार कर रहा हूँ, वो तावीज़ बेटी के गले में डालना होगा, उसके बाद वो रूह इसे भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप जल्दी से वो तावीज़ बनाकर दे दें ताकि मेरी बच्ची का डर और खौफ ख़त्म हो और वो अपनी ज़िंदगी में फिर से नॉर्मल हो सके। हर काम का एक वक्त होता है और कीमत भी। आज चांद की 14 तारीख है, आज रात मैं तावीज़ बना लूँगा और इसकी कीमत तुम्हें 2 तरह से अदा करनी होगी। बाबा की शैतानी मुस्कुराहट के जवाब में जमीला ने भी गहरी मुस्कुराहट दे दी। मम्मी अब जब से ये तावीज़ मैंने पहना है ना, वो सबूर की रूह मेरे पास नहीं आई, सब ठीक है। बहुत रुलाया है उसने, मेरी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब करके रखती थी। मम्मी मैं फिर से अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आज मैं भी पार्टी में आपके साथ चलूँगी, ठीक है चलना, और आज ताश के पत्ते तुम भी खेलना हमारे साथ, अच्छा है, दिल बहल जाएगा। और डांस फ्लोर पर आज मैं भी खूब डांस करूँगी, इतने टाइम से डांस भी नहीं किया, न किसी क्लब में ना ही कहीं और गई। आयशा की बात पर हंसते हुए जमीला बोली, हाँ खूब डांस करना और एंजॉय करना, खुलकर जियो अपनी लाइफ अपने मुताबिक। दोनों गले लगकर हंसने लगी। नमाज पढ़ ली आमना बेटा आपने? अदील अहमद के सवाल का जवाब देते हुए आमना बोली,
جی بابا جان، نماز ادا کر لی میں نے اور آج میں بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ آج لاسٹ پیپر تھا جو اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہوا اور میرے باقی تمام پیپرز بھی بہت اچھے ہوئے اور آپ دیکھیے گا کہ A1 گریڈ لاؤں گی کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ عدیل احمد خوش ہوتے ہوئے بولے، انشاءاللہ ہمارا بیٹی کا A1 گریڈ لازمی آئے گا، اور آپ نے دن رات محنت جو کی ہے اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اچھا بیٹا ایک بات تو بتاؤ ذرا۔ جی بابا پوچھے۔ بیٹا سچ سچ بتاؤ، ویسے تو مجھے یقین ہے مگر پھر بھی دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کالج میں تو عائشہ سے تمہارا کوئی رابطہ یا کوئی واسطہ نہیں ہے نا؟ بابا آپ یقین رکھیں میں کبھی ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کا سر جھک جائے۔ کالج میں تو کیا، میرا کسی بھی حوالے سے عائشہ سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ جب سے میری دوستی ختم ہوئی ہے عائشہ نے کالج آنا کم کر دیا تھا۔ اب تو اس نے سمجھے کالج چھوڑ ہی دیا، ایگزامز بھی نہیں دیے اس نے۔ میں نے تو اسے ایگزامز ہال میں بھی نہیں دیکھا۔ مہینوں ہو گئے بابا، عائشہ کو میں نے دیکھا تک نہیں۔ لاسٹ ٹائم فیبرری کے مہینے میں ملاقات ہوئی تھی، اب پھر سے 14 فیبرری آنے والا ہے۔ عدیل شاہ صاحب شرمندہ سے ہو کر بولے، بیٹے یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ ہے کیونکہ اسلم بھائی تو پاکستان میں ہوتے نہیں۔ ان چند مہینوں میں عائشہ اور جمیلہ کے کرتوتیں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ میں اب ان لوگوں کی وجہ سے اس محلے میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں سے شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم بہت جلد یہاں سے نئے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ بابا جیسا آپ بہتر سمجھیں کر لیں۔ عدیل احمد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، کرم ہے اس مالک کا مجھ پر اور میری فیملی پر، اس نے بہت سی برائیوں سے مجھے اور میرے بیوی بچوں کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ خالد ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، تو مجھے کیا گفٹ کرو گے اس ویلنٹائن ڈے پر؟ عائشہ رات میں اپنے نیو بوائے فرینڈ سے فون پر بات کرتے ہوئے بولی تو خالد مسکراتے ہوئے گویا ہوا، عائشہ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ویسے میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی عالیشان ہوٹل میں ایک روم بک کروایا ہے، وہاں ہم خوب انجوائے کریں گے، کھانا آرڈر کریں گے، سارا دن پیار کریں گے، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، اور میں نے تمہارے لیے گولڈ نیکلس بھی لیا ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، بہت کیوٹ سا نیکلس ہے، تمہیں بہت پسند آئے گا۔ سچ میں خالد تم بہت اچھے ہو۔ ہاں ہم بہت انجوائے کریں گے بیکاز یو آر مائی ویلنٹائن۔ عائشہ کی بات پر خالد خوش ہوتے ہوئے بولا، آئی لو یو عائشہ، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو ٹو خالد۔ عائشہ بولی، بابا یہ گھر واقعی بہت اچھا ہے اور پرسکون علاقے میں ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد آمینہ اپنے بابا سے خوش ہو کر بولی تو عدیل احمد نے جواب دیا، وہ علاقہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا تھا، گلی محلے کے گھروں سے نکل کر ہم اب اس پوش علاقے میں رہیں گے، بس یہی سوچ کر میں نے یہ علاقہ پسند کیا تھا۔ یہاں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کی ذاتی زندگیوں میں خائل نہیں ہوتے۔ عدیل احمد کی بات سن کر صابرہ بیگم بولی، ہاں واقعی وہاں تو ایک چھینک بھی لو تو 10 گھر سنتے ہیں، اب کوئی خائل ہونے والا نہیں ہوگا یہاں۔ دانش کی بات پر آمنہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، اللہ کرے کہ تم سٹڈی کر لو، ویسے یہ بہت ہی مشکل کام ہے تمہارے لیے۔ آپ بھی بس کریں یار، سٹڈی کرتا ہوں میں ایسی بات نہیں، بس ٹیچرز ہی کوئی گریڈ نہیں دیتے۔ اور پھر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، سبھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے۔ ممی آج ویلنٹائن ڈے ہے، میں خالد سے ملنے جا رہی ہوں، وہ مجھے گیٹ سے ہی پک کرنے آ رہا ہے، بتائیں میرا میک اپ ٹھیک ہوا ہے نا، اور یہ پینٹ شرٹ اچھی لگ رہی ہے؟ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اور سنو خوب گفٹ لے کر آنا، خالد کافی امیر لڑکا ہے، اسے ایسے مت جانے دینا۔ جمیلہ کی بات پر عائشہ ہنستے ہوئے بولی، ممی میں بھی خوب امیر لڑکوں کو پھنساتی ہوں، خوب خرچہ کرواتی ہوں، انہیں خوب لوٹتی ہوں۔ گولڈ نیکلس لایا ہے مجھے گفٹ کرنے، لاکھوں روپے کی مارکیٹ کا گولڈ جمع ہو گیا ہے میرے پاس۔ جمیلہ ہنستے ہوئے بولی، جاؤ اور خوب انجوائے کرو اپنی زندگی، میں بھی نکل رہی ہوں، ہو سکتا ہے رات گھر نہ آ سکوں، اگر تم آ جاؤ تو گیٹ لاک کر کے سو جانا، خدا حافظ، بائے ممی۔ خالد آ گیا گیٹ پر، کار کا ہارن دے رہا ہے۔ ہوٹل روم میں پہنچ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عائشہ بولی، واو اٹس سو بیوٹیفل روم۔ خالد نے مسکراتے ہوئے برابر میں بیٹھ کر کہا، ہاں لیکن تم سے زیادہ بیوٹیفل نہیں ہے یہ روم، یہ دیکھو کتنا کیوٹ ہے، یہ نیکلس میں نے آرڈر پر تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نیکلس کا باکس ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے عائشہ خوشی سے بولی، ریئلی
یہ تو بہت ہی کیوٹ نیکلس ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دو مجھے خالد۔ خالد خوشی سے نیکلس پہناتے ہوئے تعویذ دے کر بولا، یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے عائشہ؟ یہ تعویذ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کے گلے میں؟ اس نیکلس کے ساتھ عجیب لگے گا، میں یہ اتار رہا ہوں۔ عائشہ بھی مہینوں پہلے پہنے تعویذ سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے کچھ کہے بغیر ہاں کر دیا۔ تو خالد نے تعویذ گلے سے اتار کر گولڈ کا نیکلس عائشہ کو پہنا دیا۔ خالد بولا، عائشہ اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا دے سکتی ہو اس ویلنٹائن ڈے پر؟ جو تم مانگو کہ خالد میں تمہیں دوں گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خالد بولا، تم سے تمہیں مانگنا چاہتا ہوں، آج منع مت کرنا۔ آج وہ سب کرنے دو مجھے، میں بس آج کی رات خالد میں تیار ہوں۔ عائشہ نے گہرے انداز میں جواب دیا تو خالد مسکرا دیا۔ عائشہ اور خالد نازیبہ حالت میں تھے کہ صبور کی روح وہاں آ پہنچی۔ عائشہ ڈر کر بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی تو گر گئی۔ صبور آگے بڑھ کر عائشہ سے مخاطب ہوا، تم ایک گھٹیا اور بے خیال لڑکی ہو، آج میں تمہیں عبرت ناک موت دوں گا۔ عائشہ آج تم اپنے انجام پر پہنچو گی، آج تمہیں مرنا ہوگا عائشہ، آج تمہیں مرنا ہوگا۔ صبور کی روح سے ڈرتے ہوئے عائشہ بولی، تم جاؤ یہاں سے صبور، تم مر چکے ہو، تمہارا اس دنیا میں کوئی کام نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ خالد گھبراتے ہوئے عائشہ کو بازو سے پکڑ کر بولا، عائشہ کیا ہو گیا، تم بیڈ سے کیوں اتر آئی اور تم یہ کس سے بات کر رہی ہو؟ چلو بیڈ پر۔ خالد عائشہ کو پکڑ کر بیڈ پر لے جانے لگا کہ اچانک خالد کو ایسا لگا کہ کسی نے اسے تھپڑ مار کر عائشہ کو اس سے چھڑا لیا ہو۔ عائشہ کا زور سے کھڑکی کے قریب لے جا کر کھڑکی کھول کر 10ویں منزل سے نیچے دھکا دے دیا۔ عائشہ 10ویں منزل سے برہنہ حالت میں نیچے گری تھی، گرتے ہی موت کی وادی میں کھو چکی تھی۔ برہنہ موت عائشہ کی عبرت ناک ثابت ہوئی تھی۔ لوگ اسے دیکھ دیکھ کر عجیب باتیں کر رہے تھے۔ خالد روم میں اب تک سکتے کی حالت میں تھا، کچھ دیر کھڑکی سے کھڑا عائشہ کو نیچے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل گیا۔ اخبارات میں عائشہ کی عبرتناک موت کا منظر دکھایا گیا۔ جوان بیٹی کی موت پر جمیلہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ اسلم صاحب نے پاکستان آ کر عائشہ کی تدفین کا انتظام کیا۔ عدیل صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اسلم صاحب کے پاس افسوس کے لیے آئے تھے۔ آمنہ جمیلہ کی حالت دیکھ کر صابرہ سے بولی، امی میں عائشہ کو بہت سمجھاتی تھی مگر عائشہ نے میری ایک بات نہیں سنی، کاش وہ سن لیتی تو آج اس طرح کی موت تو اسے نصیب نہ ہوتی۔ ایک لڑکی کی برہنہ موت پر زبانہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی ٹی وی چینلز اور اخباروں میں اس کی اتنی گندی موت کا ذکر، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آمنہ کو چپ کرواتے ہوئے صابرہ بیگم بولی، بس بیٹا تم عائشہ کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ عبرت دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ برے کاموں سے باز رہیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عائشہ جیسی تمام لڑکیوں کو ہدایت دے، آمین۔ امی ہر بار لڑکیاں ہی مظلوم نہیں ہوتی، صبور جیسے لڑکے بھی مظلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبور کی روح کو سکون عطا فرمائے۔